اور قربان جاؤں، اس پر ایک اور بات یاد آ گئی، فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان نے دنیا کے اندر جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، نماز پڑھی ہے، تہجد پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، ہر حکم پورا کرتا رہا ہے، قیامت کے دن اگر اس نے کسی کا حق کھایا ہے تو سارے حقوق والے جمع ہو جائیں گے اور نمازیں لے جائیں گے، قرآن کی تلاوت لے جائیں گے، روزے لے جائیں گے، سارے اعمال ختم، ساری نیکیاں ختم، گناہ اس پہ ڈل جائیں گے اور اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ بچپن کے اندر جس کی اولاد فوت ہو جائے، نابالغ اولاد فوت ہو جائے، یہ ایسی نیکی ہے کہ ساری دنیا کا حق کیوں نہ کھایا ہوا ہو، یہ قیامت کے دن تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کہ دنیا کی ہر نیکی چھین جانے کا خطرہ ہے، لیکن اگر کس کی بچپنے کے اندر اولاد فوت ہو گئی ہے، قیامت کے دن یہی معصوم بچہ آئے گا اور جس ماں باپ پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ہاتھ سے پکڑ کر جنت کے راستے پہ لے کے جائے گا، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس سے ہاتھ چھڑوائے اور کہے کہ یہ نیکی بھی مجھے عطا کر۔ یہ واحد ایسی نیکی ہے کہ یہ کسی انسان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے فَإِذَا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب بھی تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچے اس پر فوراً یہ الفاظ ادا کر لیا کرو، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لیکن آج ہم نے صرف اور صرف ان الفاظ کو مخصوص کر لیا ہے کسی کے فوتگی کے ساتھ، کسی کے مر جانے کے ساتھ۔ فون آ جائے آپ فوراً کہہ دیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو اگلا کہتا ہے کون مر گیا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کون مر گیا؟ کیوں کہ ہم نے زندگی کے اندر ان الفاظ کو مخصوص کر لیا ہے ایک خاص چیز کے ساتھ، حالانکہ مصیبت وہ ہے، فرمایا ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف دے اسے مصیبت کہتے ہیں، اور جب بھی آپ پہ کوئی ایسا لمحہ آئے کل یؤذی المؤمن، کہ جب بھی مومن کو تکلیف پہنچے فہو مصیبت لہ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اس کے لیے مصیبت ہے، واجر لہ، اور اس پر اس کے لیے اجر ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کا کوئی باپ رشتہ دار والد فوت ہوا ہو اور 10-20 سال کے بعد اس کو اس کی یاد آ جائے بیٹھے بیٹھے، اور یاد آنے سے اس کو پھر اس کا غم تازہ ہو جائے، تکلیف پہنچے، تو فرمایا یہ بھی مصیبت ہے، اس پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ کہ انسان پر جب بھی تکلیف کا موقع آئے، جب بھی مصیبت آئے، رستے میں چلتے ہوئے گر جائے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، کھانے کو جی کر رہا ہے اچھی چیز نہ مل سکے، تکلیف ہوئی ہے، اچھا کپڑے پہننے کو دل کیا ہے نہیں مل سکا، تکلیف ہوئی ہے، اچھی گاڑی دیکھی ہے دل کے اندر تکلیف ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس پر بھی اس کو صبر عطا، اس پر اس کو اجر عطا فرمائے، کیونکہ یہ اس کے لیے مصیبت ہے، اس کو تکلیف پہنچی ہے اس چیز سے، اور جس چیز سے مسلمان بندے کو تکلیف پہنچے گی اس پر اللہ اس کو جو ہے وہ صبر کرے گا، اس پر اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جب بھی کسی بندے کو کسی بندی کو تکلیف پہنچے اور اس پر وہ الفاظ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ رب العزت اس پر اس نعمت جو اس سے چھین لی گئی ہے اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے۔ آپ کو کوئی مصیبت پہنچی، کوئی نعمت چھین لی گئی اور آپ نے فوراً یہ الفاظ ادا کر دیے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر آپ کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ تو فرماتے جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں نے فوراً حضور کی یہ بات یاد آ گئی اور میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شوہر تھے، صحابی تھے، انتقال کر گئے، میں نے یہ کہا جب میری عدت پوری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام آ گیا اور اللہ نے مجھے صحابی سے بہتر نبی کا رشتہ عطا فرمایا کہ پہلے صحابی کی بیوی تھی اب نبی کی بیوی بن گئی۔ تو دنیا کے اندر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے، ایک عورت بیٹھی ہوئی قبر میں رو رہی ہے، حضور نے فرمایا بی بی صبر کر۔ اس نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، فرمایا صبر کس بات کا، اگر یہ مصیبت تجھے پہنچی ہوتی تو تب بات ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ کسی نے اسے بتایا ارے بی بی تجھے کیا خبر، یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً بھاگتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے پہچانا نہیں اور میں صبر کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نہیں، صبر تو وہ ہے کہ جب مصیبت پہنچے فوراً اس پر صبر کر، بعد میں رو دھو کر صبر خود بخود آ ہی جاتا ہے کہ رونا دھونا کر لیا، چیخ و پکار کر لی،
جتنی بے صبری ہو سکتی تھی کر لی، اب کچھ نہیں بن رہا تو اب کہہ دیے کہ جی میں اس پر صبر کرتی ہوں، اللہ کی رضا ہے، کیا کر سکتے؟ نہیں، صبر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو پیغام پہنچے، آپ کو معلوم ہو کہ فلاں نقصان میرا ہو چکا، فوراً یہ الفاظ نکال دیے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اس پر میں اللہ کے لیے صبر، اللہ کے لیے صبر